ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو محترم حضرات، عرض یہ کرنا ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو اس مبارک نعمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں جہاں امت میں دین کی اہمیت اور اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں یو پی کے ایک علاقے میں وقت لگا رہے تھے، طلبہ کی جماعت تھی ہماری، تو وہاں ایک ساتھی مذاکرہ کرنے آئے تھے۔ وہاں مشورے سے طے کرتے تھے کہ بھئی مدرسے کے طلبہ کی جماعت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو وہ ساتھی ہم سے یوں کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی، علماء عوام جو ہے وہ آپ کی قدر نہیں کر پا رہی ہے، آپ کی قدر نہیں کر پا رہی ہے۔ کہنے لگے ایسا سمجھو جیسے کہ کسی کی یادداشت ختم ہو گئی، کسی آدمی کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا، گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ بھائی کو کہے گا کہ تو کون ہے، باپ کو کہے گا آپ کون ہے۔ ساری زندگی جن سے رشتہ رہتا ان کو بھی بھول جاتا، یادداشت جس کی چلے جاتی۔ تو ساتھی ہم سے کہنے لگے کہ اس وقت امت بے دینی کی اس حد تک جا چکی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو یہ آپ حضرات کی وقت کو نہیں پہچان سکتے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر آپ حضرات ان کو معاف کرتے رہو، ان کے ساتھ گل مل جاؤ اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو، تو اللہ رب العزت ان کے دلوں میں سب سے پہلے علم کی محبت پیدا کرے گا، اور علم کی برکت سے علماء کی محبت پیدا کرے گا۔ اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ دین کی محنت بالکل ختم ہو گئی، نہ ماحول ہے، نہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یوں سمجھیے روزے دار آدمی یہ بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں، اور کھانا پینا چل رہا اس کا، ہے نہیں، کھانا پینا چل رہا۔ اب آپ حضرات بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزے دار آدمی اگر اس کو بھول ہو جائے اپنے روزے کی، اگر وہ کچھ کھا لے پی لے تو اس کے لیے معافی ہو جاتی ہے۔ پتہ رکھ کر اگر کھائے گا تو اس کا روزہ چلا جائے گا، لیکن غلطی سے، نسیان سے اگر کوئی کچھ کھا لے، کچھ پی لے، تو شرعاً اس کا روزہ افطار نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ نسیان ہے۔ کیا ہے؟ نسیان ہے۔ تو میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، دین کی مبارک محنت ختم ہو جانے کے یہ اثرات ہیں کہ امت میں سے شعور جو ہے نکل گیا۔ دوستو بزرگوں، حد تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی کے سلسلے میں بھی امت میں سے شعور نکل گیا۔ جو اللہ کو نہ سمجھے تو وہ کہاں سے کسی اور کو سمجھ سکتا ہے؟
تو اس ایسے گئے گزرے زمانے میں اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے علم دین کی نسبت کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے. اب اس میں زیادہ ضرورت اصل اس بات کی ہے کہ دعوت کی قربانیوں کے ساتھ ہماری حصہ داری ہو جائے تاکہ ساری انسانیت سے جہالت دور ہو. علم والے اگر امت میں چلیں گے پھریں گے تو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ امت کے اندر سے جہالت نکلے گی، اور جہالت کا ختم ہونا یہ بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب جہالت بھی ہے. تو محترم حضرات علماء کرام، اس دعوت والے مبارک عمل کے ذریعے سے ایک بنیادی چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر امتی سے ہمارا ملنا جلنا شروع ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے آپسی تعلقات ساری انسانیت سے جڑ جائیں. اب دیکھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ ہر ایک سے ملتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک سے آپ کا میل جول ہے، غریب سے امیر سے ہر کوئی آپ سے ملتا تھا، بلا تکلف آپ سے ملاقات کرتا تھا. اتنی عمومیت ہمارے نبی علیہ السلام کے اندر تھی کہ ایک آدمی آ کر کے آپ سے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. کہ آپ کا ایسا تعلق ہے کہ آدمی آ کر کے اپنے دل کی بات سنا رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ صرف مخصوص صحابہ کے ساتھ ہی رہا کر رہے ہیں. آپ دیکھو سیرت غور سے پڑھ کے دیکھو، حیات الصحابہ وغیرہ کو اگر ہم پڑھیں گے تو یہ بات ہمیں ملے گی کہ آپ کی معاشرت کتنی پیاری معاشرت، آپ کے مزاج میں کتنی عمومیت، کتنی سادگی آپ کے اندر. مجمع میں اگر بیٹھ جائیں تو یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ایسے مزاج کے ساتھ، بالکل عمومی سطح کے ساتھ، اور سب کے ساتھ ملنا جلنا، سب کی کڑوی کسیلی کو سن کر کے چلنا. جی جو وجہ کائنات ہیں اور یوں سمجھیے بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، لیکن ایک غلام کے پاس جا رہے، کاشتکار کے پاس جا رہے، ہے نہیں، کبھی کسی کی خوشامد میں ہے، کبھی کسی کی خوشامد میں ہے. ابو جہل کے گھر پہ جا رہے، ابو لہب کے گھر پہ جا رہے. کس مزاج کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستوں بزرگوں چلتے تھے. بس یہ سنت ہمیں زندہ کرنی ہے. ہاں. اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمارے پاس ہے، لیکن دوستوں بزرگوں خالی مالدار ہونا کافی نہیں ہے، مال کا مصرف بھی ہونا چاہیے. مال کا مصرف بھی ہو. ایک آدمی بہت مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال کو صرف جمع کر کے رکھتا ہے، کبھی اس مال میں سے کوئی چیز خریدتا نہیں، تو لوگ کہیں گے یہ تو بیکار مالدار ہے. یہ ایسے مالدار کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسی علم جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا بھی ایک مصرف ہے. یہ کیا ہے؟ مصرف. اچھا، ایک مالدار آدمی اگر وہ اپنے مال کو خرچ نہ کرے تو بے وقوف سمجھا جائے گا،
لیکن ایک علم والا اگر اپنے علم کو نہ خرچ کرے تو وہ خیانت دار بھی سمجھا جائے گا. ایسا نہیں کہ یہ صرف بیوقوف ہے، خالی بیوقوف نہیں کہیں گے اس کو دوسری چیز، اس کی دوسری غلطی کیا ہے کہ وہ خائن ہے. کیا ہے؟ خائن ہے. کیوں خائن ہے؟ کیونکہ اس کے پاس یہ جو دولت ہے وہ تو امت کی امانت ہے. وہ تو کیا ہے؟ امت کی امانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ناراض ہوئے ابو موسیٰ اشعری کی قوم کے اوپر، کتنے سخت آپ ناراض ہوئے. حالانکہ علماء کی برادری تھی، وہ سب اہل علم تھے، اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، آپ ناراض ہو گئے. تو پھر انہوں نے اجازت مانگی، ہمیں مہلت دیجیے، 1 سال کی مہلت دیجیے، ہم محنت کریں گے. تو محترم حضرات علماء کرام، علم کا اس کے مصرف پہ نہ استعمال کرنا یہ نادانی ہی نہیں بلکہ بہت بڑی خیانت ہے. اور علم کا مصرف ایک مخصوص جگہ نہیں ہے، ایک مخصوص اس کا دائرہ نہیں ہے کہ اس علم کا مصرف یہ مقام ہے، اتنا نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی تو ہمیں سیرت سے ہی چلنا پڑے گا نا بھائی. اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو سیرت کی روشنی میں حاصل کر رہے ہیں، ہم کوئی دوسرا علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث وہی علم حاصل کر رہے ہیں. اب اس کا مصرف بھی سیرت کی روشنی میں ہی تلاش کرنا ہے. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک علم ہے وہ کس کو دیا جا رہا تھا؟ آپ کی مجلس میں کس قسم کے لوگ رہتے تھے؟ ہر قسم کے لوگ رہتے تھے. وہ جو سورت ہے سورہ عبسہ کتنی سخت ہے. آپ کو یہ خیال ہوا کہ چند مخصوص لوگ وہ اگر آ جائیں تو بہت کام ہو جائے، تو آزمائش ہوئی، تھوڑا سا توجہ ہٹی، سورت اتر گئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ہم سب اس کی تفسیریں پڑھیں ماشاءاللہ، ترجمہ بھی جانتے ہیں. تو اس علم کا میدان محنت محترم دوستو اور حضرات علماء کرام، یہ سارا عالم ہے. یہ کیا ہے؟ سارا عالم. عوام بھی ہے، خواص بھی ہے نا، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، سب ہیں اس کے. ہاں، ورنہ اس کا صحیح فائدہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. کیا نہیں کریں؟ ایک بڑے عالم دین ملاقات میں گئے، بڑی اچھی تفسیر کے ماہر بھی تھے وہ. تو دعوت کی مبارک محنت میں بھی ان کا چلنا پھرنا ہوتا تھا. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے بہت سارے یوں سمجھیے علماء بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں. وہ اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ حضرات پوری سرپرستی بھی فرماتے ہیں کام کی. تو ایک بہت بڑے عالم ماشاءاللہ، بڑے مفسر تھے، گشت میں چلے گئے. اب ایک عالم صاحب گشت میں جائیں تو کون آدمی ہوگا جو یوں کہے کہ بھائی متکلم کسی اور کو بنا دو؟ اتنے بڑے عالم ہیں، گشت میں گئے ہیں تو گشت میں متکلم بنا دیا عالم صاحب کو. ظاہر سی بات ہے، ایک عالم دین کے آنے کے بعد جو ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھئی عالم صاحب کی بات ہونی چاہیے، انہی کو متکلم بنائیں. گشت میں چلنا پھرنا ہوا. اب گشت ہے ایسا عمل کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، پوری دعوت کی محنت میں انبیاء علیہم السلام سے اگر کسی عمل میں مشابہت ہے
تو وہ سب سے زیادہ عمومی گشت میں ہے. بڑی مشابہت ہے. عمومی گشت ایک ایسا عمل ہے کہ انبیاء کی محنت سے اس میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے. بے غرض ہو کر بے طلبوں میں جانا. ہمارے یہاں جو عملہ ہوتا ہے مدارس کا وہ بے طلب نہیں ہوتا, وہ تو طلبگار عملہ آتا ہے ہمارے پاس. وہ تو ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے شرائط کو قبول کر کے داخلہ لے کے پڑھتا ہے ہمارے پاس. ہماری جتنی شرائط ہیں وہ ساری شرطوں کو قبول کرتا ہے وہ عملہ. لیکن عمومی جو گشت ہے وہ تو بے طلبوں کے پاس جانے والا عمل ہے. وہاں کوئی شرائط ورائط نہیں چلتے, وہاں تو خوشامد کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ خوشامد کرنی پڑے گی. تو بہرحال عالم صاحب متکلم تھے, ایک گھر پہ کھٹکا مارے, باہر آدمی نکلا. اور عام طور سے گشتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں ساتھیوں کی طرف سے بعض لوگ جو ہے سختی سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں, سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں. تو ایک آدمی اندر سے آیا, عالم صاحب نے سلام کیا, مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا. کہنے لگا بہت بیوقوف لوگ ہو, کیسے آدمی ہو, ٹائم ٹیبل دیکھتے نہیں, بس گھر پہ آ جاتے کھٹکا مارتے. اب ساری جماعت پریشان ہو گئی, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. ہمارے حضرت ہیں, وہ جانتا نہیں تھا. کیا ہے وہ جانتا نہیں تھا یہ حضرت ہیں, یہ عالم دین ہیں, بڑے مفسر ہیں. اب وہ مولانا ایک دم سے سہم گئے بالکل, اور بالکل خاموش ہو گئے, بالکل خاموش. گشت پورا ہوا. گشت کے بعد جو ہے جو ہمارے اعمال ہیں وہ اعمال پورے ہوئے. اب جو مسجد کے جو ساتھی تھے جماعت میں جانے والے, گشت میں جو ساتھی تھے, وہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ ہمارے حضرت کو اس نادان انسان نے کیسی غلط بات, کیسی غلط گفتگو کر دی. اب جو ہے کچھ لوگ حضرت کی خدمت میں گئے, حضرت ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, ہمیں معاف کر دیجیے. پیر پکڑ لیا حضرت کے, جو ہے ساتھیوں نے پیر پکڑ لیا, ہمیں معاف کر دیا. حضرت نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں, ہم آپ سے معافی مانگتے, وہ آدمی آپ کو جانتا نہیں تھا. تو ان عالم دین نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی, یہ معافی کی چیز نہیں ہے, یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے. اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ سنت ہے. انکار کا ہونا, دھتکارا جانا اور بدتمیزی کی کوئی گفتگو پیش آنا, یہ تو سنت ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے یہ ایک سنت مجھ سے کروا لی. پھر انہوں نے ایک عجیب بات یہ کہی کہ دیکھو بھائی, میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک لمبے زمانے سے تفسیر کرتا ہوں قرآن پاک کی, لیکن جس وقت وہ آدمی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا اور میں اس کی بات کو خاموش سن رہا تھا, صبر کر رہا تھا, تو میرے ذہن میں قرآن کی یہ آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اس کی حقیقی تفسیر سمجھ میں آ رہی تھی. ساری زندگی میں نے خوب مطالعہ کیا اس آیت کے تفسیر میں, لیکن مجھے اتنی بشاشت نہیں ہوئی جتنی بشاشت جب اس کے اس طرز پر میں جب صبر کر رہا تھا, اس وقت میں مجھے بشاشت محسوس ہوئی. سمجھ میں آیا کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے, یہ آیت کا کیا مطلب ہے. میرے محترم دوستو اور حضرات علماء کرام, یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے, اس کا حقیقی مفہوم اگر ہماری زندگی میں آنا ہے تو میدان محنت میں چلنے سے ہی آئے گا. کیسے آئے گا؟ میدان محنت میں.
ساری باتیں امت میں چلنے پھرنے سے ساری باتیں کھلتی چلی جائیں گی. ایک عالم ہے، اس کی محنت کا میدان مخصوص طبقہ ہے، اس کو نہ کوئی ناگواری ہے، نہ اس کے سامنے کوئی کڑوی کسیلی ہے، تو اس کے سامنے میرے محترم دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کے حالات جہاں پر آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملے کیے جاتے تھے جو آپ کی شان کے خلاف ہیں، اور آپ کا صبر کرنا اور اللہ سے تعلق کو بڑھانا، یہ چیز تو پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ علماء کو چاہیے کہ امت میں چلیں. کیا کریں؟ ہاں دیکھیے، ایک تو ہے علم کا آ جانا، لیکن اس علم کے مطابق آدمی کھڑا اس وقت ہوتا ہے جب اس میں فکر آ جائے. اس علم کے اندر اگر فکر پیدا ہو جائے تو وہ فکر آدمی کو چلائے گی اس علم کے مطابق. لیکن فکر آنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ امت کا درد اور غم اندر آ جائے. کیا چیز آئے؟ امت کا درد اور غم. اور امت کا درد و غم دوستو بزرگوں، یہ امت میں جانے سے پیدا ہوگا. کہاں سے پیدا ہوگا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بڑی عجیب و غریب بات جو اس زمانے کے کسی اور میں نہیں پائی جاتی تھی. حضرت کے قریب رہنے والے بزرگوں میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات بہت آپ کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ فرمایا کرتے تھے جب کبھی سانس لیتے تھے تو اندر سے جلے ہوئے گوشت کی بو جیسی باہر محسوس ہوتی تھی کہ اتنا غم، اتنی کڑھن، اتنا اندر سے درد اللہ نے بھر دیا تھا. اور خدا کی قسم دوستو، بھائیو، عزیزو، محترم علماء، اللہ نے جو اتنا بڑا کام لیا نا، وہ اس کی وجہ ہی یہ تھی اور کچھ نہیں، کہ انسانیت کا درد و غم سینے میں بھرا ہوا تھا. بے چینی سے رات کو بستر پہ تڑپتے تھے. وہ واقعہ مشہور ہے نا، آپ کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی کیوں بے چین ہو، کیوں تڑپ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اگر میں بتا دوں تو بے چین اور تڑپنے والے دو ہو جائیں گے. آپ کی بہت مشہور بات ہے. کہتے تھے کہ ہائی یہ رات کیسے کٹے ہے، نہ سو کے کٹے ہیں نہ جاگ کے کٹے ہیں. بے چینی، درد، غم، اور وہ ملتا ہے امت میں چلنے سے، امت کے احوال کو دیکھنے سے وہ چیز آتی ہے. اگر میں چلنا پلنا چھوڑ دوں، کہنے پہ میں یہیں رہوں گا، میں اتنا ہی کام کروں گا، بس اتنا سا کروں گا، تو کرو، آپ خدمت کرتے رہیں گے، ایسا نہیں کام ہوگا. لیکن انسانیت کا درد لے کے جو اٹھنا ہے وہ انسانیت میں جانے سے آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے سب حضرات انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم خوب دعوت والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں گے. انشاءاللہ لگائیں گے سب انشاءاللہ. مفتی صاحب آئیں انشاءاللہ. بات آپ جیسا بولے گا، آپ آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. تمام علماء اکرام سے گزارش ہے اطمینان سے تشریف رکھیں. نماز عشاء کے بعد سب کو کھانے کا نظم ہے. نماز عشاء پڑھ کر کھانے سے فراغت کے بعد انشاءاللہ تشریف لے جائیں.
ماشاءاللہ علماء اکرام ہیں تو سیدھے طرف بیٹھنے کی فضیلت زیادہ ہے، تو سارے سیدھے طرف ہی بیٹھے ہیں، ادھر کوئی نہیں، تھوڑا ایسے بھی آ جاؤ. سارا مجمع ایسا ایک طرف ہی نظر آ رہا ہے. آ جاؤ. اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے رہبر و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور آپ کی رہبری و رہنمائی کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے اور بلانے کے لیے علماء کو پیدا فرمایا. اسی لیے علماء کو وارث نبی بتایا گیا کہ قیامت تک جب سے آدم علیہ السلام بنے قیامت تک امت کو رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہے گی. جب جب ضرورت پڑتی تھی اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اور جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت نے امت میں علماء کرام کو پیدا فرمایا. کہ یہ علماء رہبری اور رہنمائی فرماتے رہیں گے. اگر اس کو یوں کہا جائے کہ ہر حال میں امت کو علماء کی ضرورت ہے. ان کو ہر مصیبت ہر پریشانی سے نکالنے والوں کا نام عالم ہے. ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے علم دین پڑھا اس لیے کہ مسجد میں امامت کریں گے، کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، یہی ذہنوں میں ہے. یقیناً امامت تو عین سنت ہے، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے. مدرسے میں پڑھانا یہ بھی ضروری اور ضرورت ہے، لیکن عالم بننے کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کا ایک طبقہ آپ کے پیچھے ہو، جس کی آپ رہبری رہنمائی دینی دنیاوی فرما رہے ہوں. اسی لیے جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مدارس اللہ کے فضل سے ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم ہے، ندوہ ہے، یہ مدارس اپنے عروج پر تھے جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس دعوت کام کا القاء فرمایا. میری آواز آ رہی برابر سمجھ میں آ رہی نا؟ نہیں آ رہی؟ ہاں اس لیے کہ بات ہو رہی ہے اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر فائدہ کیا. اب سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک. جب اللہ رب العزت نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کام کا القاء فرمایا، اس وقت کی بات یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے میں بڑے مدارس موجود تھے. خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم میں پڑھاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند بھی موجود تھا، مظاہر بھی موجود تھا.
اور اس زمانے میں مصنفین و مؤلفین بھی موجود تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، اور مرشدین بھی موجود تھے، ان کے قریب کا دور گزرا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مبلغین بھی موجود تھے، بہترین تقریر کرنے والے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے کا جو نظام ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کو یہ کرنا چاہیے، وہ سب چیزیں موجود تھیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب عوام علماء سے کٹ رہی ہے تو وہ وقت میں عالم کو خود عوام میں جانا ہے. یہ عین سنت ہے. اسی لیے اللہ نے اللہ کے نبی کی صفت میں بتایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو آپ کو تیرنا ہے. تیرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی پانی میں گھس کے تیرتا ہے، ایسا ہی ہے نا. پانی آیا تو تیرتا نہیں ہے، پانی میں گھس کے تیرتا ہے. آپ عوام میں گھسیں، جائیں، اور یہی معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی معمول تھا. تو یہ دعوت کے کام یہ اس وقت علماء کے لیے اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ جس سے یہ عوام الناس میں اپنے مدارس کی فراغت کے بعد عوام کے اندر گھسیں، ان کی کیفیتوں کو، ان کے مزاج کو اور ان کی دینی سطح کو سمجھیں. اسی لیے آپ محسوس کرتے ہوں گے ایک عمومی، ایک عام آدمی تبلیغ والے کا بیان، ایک مولانا کا بیان، حالانکہ مولانا کا بیان بہت بھاری رہتا، پوری دلائل کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ، احادیث کے سندوں کے ساتھ، لیکن 70-80% عوام کی سروں کے اوپر سے گزر جاتا، اور ایک بیچارہ 4 مہینے لگا کے موٹے موٹے باتیں بولتا رہتا. نہ انہیں کوئی حدیث بولتا، بلکہ حدیث بھی بولنا نہیں آتا، حدیث کا مفہوم بولتا، بلکہ میوات کے لوگ جن کو تبلیغ بھی بولنا نہیں آتا تبلیغ بولتے تھے، تبلیغ بولنا نہیں آتا. لیکن ان کے عوام میں گھسنے سے، عوام کے مزاج آشنا ہونے سے چند باتیں ہوتی تھی لیکن اثر انداز ہوتی تھی. اسی لیے ایک واقعہ ہے نا، مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، پائے کے عالم تھے، ندوۃ فارغ تھے، مصر میں بھی پڑھ کر آئے تھے، اور ایسی کیفیت تھی علم کی اور جوش اور جذبے کی. جب وہ آئے واپس اور بھوپال میں تھے تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کی جماعت ان کی مسجد کو بھیجی، میواتیوں کی جماعت. اور مولانا عمران صاحب بڑے نفیس آدمی، نماز کو آئے تو دیکھے تو کہا کہ میواتی باہر کھڑے کے بیڑی پی رہا. ارے کیا گندے لوگ ہیں، بیڑی پی رہے ہیں. کون ہے بھائی؟ تو جماعت آئی ہے. جماعت آئی ہے؟ کیا کرنے آئی ہے؟ تو بولے تبلیغ کرنے آئی ہے. تبلیغ بھی بولنا نہیں آ رہا تھا اس کو. تبلیغ کرنے آئی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ مولانا حضرت جی نے بھیجا ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سن کر وہ ادباً خاموش ہو گئے، ورنہ وہ کہتے کہ میرا بس چلتا تو میں ان کو یہیں سے بھگا دیتا. بیڑیاں پی رہے ہیں مسجد کے باہر ٹھہر کے. ٹھیک ہے، مسجد میں جماعت رہی، قیام کیا، مغرب کے بعد اعلان ہوا تو لوگ بیٹھ گئے. دوسرے دن دیکھا مغرب کے بعد اعلان ہوا تو پہلے دن سے زیادہ لوگ بیٹھ گئے. جیسے مثال کے طور پر پہلے دن 10 بیٹھے تھے،
تو دوسرے دن 20 ہو گئے. بولے یہ کیا ماجرا ہے بھائی, یہ بیڑی پینے والے کو بھی اعلان کرے تو بیٹھ جا رہے ہیں لوگ اور ان کی بات سن رہے ہیں. تو بولے تیسرے دن یہ لوگ کیا کرتے ہیں بول کر وہ خود گشت میں گئے. عمومی گشت ہوتی ہے نا, گشت میں گئے اور گشت سے واپس آئے. آنے کے بعد ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم قائل کرتے ہیں اور یہ مائل کرتے ہیں. ہم دلیلیں دے کے قائل کر دیتے ہیں آدمی کو, وہ کرو نہ کرو اس کی مرضی, نہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اعمال کی طرف مائل کرتے لوگ, ان کی منت سماجت کرتے ہیں, ان کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور جو ہے نا گزارش کرتے ہیں کہ آپ آ جاؤ مسجد کو. تو یہ دعوت کا کام یہ ہے کہ امت مائل ہو جائے. ایسے ایک واقعہ مصر کا ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالنپوری کی جماعت مصر کی, اور مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو لوگ ماشاءاللہ سے نوجوان آ رہے ہیں, بستر لے کے آ رہے ہیں, اور جامعہ ازہر کے علماء نے ان کو جب اطلاع ملی تو کہا بھائی یہ کیا قصہ ہے, یہ کون سا نیا فتنہ آ گیا, یہ کون سا نیا معاملہ آ گیا. تو انہوں نے ایک علماء کی 10-15 علماء کو کہا کہ تم جا کر اس کی تحقیق کرو. اور غصے میں آئے پورے حضرت مولانا عمر صاحب سے ملنے کے لیے. حضرت مولانا عمر صاحب نے کہا بھائی پہلے تو میں عجبی ہوں, کمزور آدمی ہوں, آپ لوگ ایسے غصے سے آئے ہیں تو میں کیا آپ سے بات کر سکتا ہوں. تو یہ مولانا کے اس انداز سے ہی وہ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے. پھر جب پوچھا تو مولانا نے ان سے ایک بات کہی کہ ایک آپ سے گزارش ہے, آپ تحقیق کرو, مگر کیسے. اس کی ایک آپ سے ادباً التماس و گزارش ہے کہ آپ 3 دن ہمارے ساتھ رہو, اس کے بعد آپ جس عمل پر بھی انگلی رکھیں گے کہ یہ خلاف سنت ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. کیا بھئی صحیح بات ہے نا؟ ہاں ارے بولو نا, صحیح ہے نہیں ہے؟ آپ جس عمل کو کہہ رہے ہیں خلاف سنت ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ تشکیل تو ان کا کام ہی ہے تشکیل کرنا. تو لوگ راضی ہو گئے, کہتے کہ پہلے دن تو ایسے رہے دور دور بالکل, کیا ہو رہا ہے, یعنی جیسے نگرانی کر رہے ہیں سمجھو, لکڑی لے کے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں سب دیکھا. پھر دوسرے دن کیفیت بدل گئی, قریب آئے, خود سے تعلیم میں بیٹھے اور پورا اوقات دیا. پھر گشت میں گئے خود سے ساتھ میں. پھر تیسرے دن کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے تو تام سٹ کا بھگونا ایک کے سر پہ آ گیا, یعنی تبلیغ والے ہو گئے. جب 3 دن مکمل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کام کرتے رہو, پوری دنیا کو دلیل ہم دیں گے, آپ بے فکر رہو بھی, کوئی کام آپ کا خلاف سنت نہیں. کیسا کام ہے, کیا کام ہے, یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ نے خصوصاً علماء کے لیے جن کو علم دیا ہے, اپنے علم کے ذریعے سے دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا موقع اس سے بہتر اور کوئی نہیں, اور کوئی موقع نہیں. اسی لیے بھائیوں ہم یوں نہ سمجھیں کہ میں الحمدللہ فارغ ہو کے آ گیا تو اب میں کوئی مسجد دیکھ لوں, ایک کونے کا مدرسہ دیکھ لوں اور بس اپنی زندگی یہیں پر ختم. نہیں, آپ تو وارث رسول ہیں, پورے عالم کے لیے آپ داعی ہیں, پورے عالم کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے 3 سال رکھے تھے, 3 سال. اور ہم خصوصیت سے یہ بات شیطان کی طرف سے یہ چلا دی گئی کہ دعوت دینے والے پڑھا نہیں سکتے, دعوت دینے والے تصنیف نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط, بالکل غلط, بالکل غلط. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ
دعوت دیتے رہے اور اس قدر پورے عالم میں مصروف رہے اور پورے دنیا کے امیر رہے. حیات الصحابہ آپ نے لکھی اور بذل المجہود آپ نے لکھی، شرح ہے ابو داؤد کی شرح. کتنا بڑا کام کیا. بلکہ حیات الصحابہ کے بارے میں ایک عرب نے مجھ سے کہا، ذاتی طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے کہ اس آدمی نے تو صحابہ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو روشناس کرایا، ورنہ ہم تو یہی سنتے رہے کہ صحابہ تلوار لیے اس کو مار دیا، وہاں جنگ ہوئی وہاں جنگ ہوئی. یعنی گویا لوگوں نے صحابہ کو صرف لڑنے والا بتا دیا تھا. یہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی انہوں نے دعوت دی، میدان جنگ میں بھی انہوں نے عبادت کی، میدان جنگ میں بھی انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. ایسی بات، ایسی کتاب شاید ہی اس وقت پوری دنیا میں اس سے زیادہ مقبول کوئی کتاب نہ ہو، عرب عجم، بلکہ ہر عربی کے گھر میں حیات الصحابہ موجود ہے. اب آپ بتائیے کس قدر مصروفیت، کس قدر مشغولیت، اس کے باوجود آپ کا یہ کام کرتے رہیں. تو دعوت کا کام نہ تدریس کو مانے ہیں، نہ تعلیف کو مانے ہیں، آپ جو ہے نہ تصنیف کو مانے ہیں، کوئی کام نہیں، بلکہ سب کا مجموعہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوں اور اس کو لے کر امت پہ چلنا پھرنا ہے. ہمارے لیے اسے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے لیے 3 سال ہے، 1 سال نہیں. ہم تو 1 سال نہیں سمجھ رہے تھے. کتنے سال ہے بولو؟ ارے بولو نا، بولے تو ڈر رہے ہیں کہ آپ تشکیل ہو جاتی بول کے. وہ تو ہونا ہی ہے نا، یہ تو کام کرنے کا، یہ ہمارا ہی کام ہے، ہم کو ہی کرنا ہے. 3 سال ہے، کہا 1 سال ہندوستان کا اور 1 سال عرب کا اور 1 سال غرب کا. ہندوستان کے اندر مختلف صوبوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف مزاجوں کے، ہندوستان سے زیادہ مختلف المزاج قوم شاید ہی کہیں اور ہو. اتنے صوبے، اتنی زبانیں ہندوستان میں. 1 سال ہمارا یہاں لگے تو ہمیں پتہ چلے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں اور ان کا دینی مزاج کیا ہے اور ان کو دین کیسے سمجھانا ہے. اس لیے کہ دعوت بیان کر دینے کا نام نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دعوت وہ ہے جو دل میں اترے سامنے والے کے. آدمی جس کے ذریعے سے عمل پر مائل ہو، آدمی جس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے رخ کو بدلے، اس چیز کا نام دعوت ہے. اسی لیے علماء کرام سے یہ مطالبہ ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ فراغت کے فوری بعد اپنا سال پہلا لگا لیں اور پھر دوسرے سال کی تیاری کریں. الحمدللہ دوسرے سال کی جماعتیں چل رہی ہیں. اللہ کے فضل سے لاک ڈاؤن میں بھی جماعتیں چلتی رہی، بلکہ سعودیہ کارگزاری آئی کہ بھئی ہماری ایک جماعت گئی تھی 4-5 مہینے والی، 4 مہینے ہو گئے، اور ایک مولانا وہاں پر گئے تھے سال لگائے ہوئے، وہ بیرون کے لیے گئے تھے 4 مہینے میں. تو انہوں نے خط لکھ کے پوچھا حضرت 4 مہینے ہو گئے، ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے، نہ وہاں مدرسہ ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، تو میں کیا اپنا اس 4 مہینے کے بعد دوسرا سال شروع کر لوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے. ان کے دوسرے سال کی نیت پر سعودیہ کے 2-3 علماء دوسرے سال کی نیت کر کے دوسرے سال کی جماعت بن کے وہاں سے شروع ہوگی. جو ان کے ساتھ جماعت گئی تھی ہندوستان سے وہ تو واپس آ گئی، وہ مولانا دوسرا سال شروع کر دیا. الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے ایک اس وقت جیسے ہم نے علم کو حاصل کرنا اور علم کی اہمیت کو سمجھا، ویسے ہی اس وقت عوام اور امت کے اندر چل پھر کر اس بات کو پہنچانے کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اس کی ضرورت کو بھی سمجھیں. اس کے لیے بھائی بتاؤ انشاءاللہ جو اس سال
فارغ ہو کے آئے ہیں, بھلے وہ آئندہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی پڑھائی ہے نہیں آئندہ کی, تو اس کے لیے وہ بھی ارادہ کر لو کہ بھئی سال لگا لو, پھر آئندہ انشاءاللہ جب مدارس کھل جائیں گے تو پھر اور آگے پڑھ لیں گے. لیکن یہ بہترین موقع ہے کہ سال لگ جائے ہمارا, اور جو سال لگائے ہوئے وہ دوسرا سال لگا دے. اور بلکہ جو یہ سال میں چل رہے تھے لاک ڈاؤن اور اس زمانے کے اندر, وہ اپنے وقت 8 مہینے لگا کے آگے, 5 مہینے لگا کے آگے, 10 مہینے لگا کے آگے, وہ بھی اپنا وقت مکمل کر لے. جو پہلے سے 4 ماہ لگائے ہوئے تھے وہ اپنا سال مکمل کر لیں 8 ماہ لگا کر. بتائیں بھائی, یا جن کا سالانہ چلہ, جو سال لگائے ہوئے علماء ہیں سالانہ چلہ ہے, وہ بھی اپنے سال کا اظہار, اپنے چلے کا اظہار کریں. حضرت نے پوچھا ہم نے, ماشاء اللہ, کب سے مولانا؟ اللہ آسان فرمائے, اللہ قبول فرمائے. یہ دیکھو عزائم, ہمت ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, آپ بھی تیار ہیں؟ ماشاء اللہ, اللہ آسان فرمائے, اللہ قبول فرمائے. نور بادشاہ. ہمیں جو طلبہ ہیں اور ابھی مدارس نہیں کھلے ہیں تو وہ وقت لگا لیں, چلہ لگا لیں, 4 مہینے لگا لیں. جی حضرت مولانا ذاکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, کتنا وقت ہے, وہ نکلنے کے بعد دوسرا سال بھی ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. افتاء کرنا چاہتے ہیں اور آن لائن افتاء, بھائی ہمارے ہاں تو سینہ بسینہ ہے, یہ تو سینہ بائی اسکرین ہو گیا. پھر اس سے وہ مجبوری الگ ہے, حفظ کے طلبہ ہیں, ورنہ وہ علم کی چاشنی, جو استاد کا درد اور غم, جو انداز, جو تڑپ, جو استاد کے سامنے بیٹھ کے ملتی ہے, وہ کہاں ملتی ہے. اللہ قبول فرمائے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بیرون میں, جی 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 جی, ہاں ہاں, پھر شروع ہو جاؤ. تیار تو ہیں جب سے بولے, بہت اچھا ہے, الحمدللہ, الحمدللہ. کیا مولانا عبدالحق صاحب دوسرا سال دکھائیے نا, پوچھنے پر بولتے ہیں آپ. اللہ آسان فرمائے. ابھی ایک دوسرے سال کی جماعت واپس آئی ہے, ان کی کارگزاری یہ ہے کہ عرب میں ابھی بھی اتنی رغبت, اتنا شوق, علماء کی جماعت تو ہو, یعنی ایسا انداز تھا کہ جیسے ہمیں اپنے سروں پہ اٹھا کے چلیں گے, اتنا ابھی بھی محبت ہے کام سے, کام خصوصاً علم سے اور علماء سے. ماشاء اللہ. کیا آپ کا اسپیکر بھی مولانا بشیر الدین صاحب, ماشاء اللہ, چلائے, سال لگ گیا آپ کا؟ اچھا, 4 مہینے لگے, تو 8 مہینے مکمل کر لو. 4 مہینے بھی نہیں لگے تو پھر ارادہ کر لو.
علماء کے لیے تو 4 مہینے مانگنا، سال مانگنا، ان کو یعنی بہت چھوٹی بات ہے. جیسا آپ یوں کہو کہ بھئی ہاتھی کو لڈو کھلانا، پیڑا کھلانا. ارے جو ساری زندگی 8 سال 9 سال 10 سال جو دیے ہیں ان کے لیے تو واقعی ان کو اتنا ہی مانگے جائے. 3 سال 5 سال ایسا. 4 مہینے چلا وہ تو سمجھ میں نہیں آتا. لو حافظ صاحب، فضل الرحمان صاحب، 4 مہینے آپ پہ کب سے حافظ صاحب؟ حافظ صاحب کا نام لکھو. 4 مہینے. حافظ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب. دعا مولانا زبیر صاحب کے لیے. بھائی اس وقت تو بہت خصوصیت سے علماء اکرام کو عوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے خود بھی خروج کرنا اور اپنی مسجدوں سے پوری تشکیلیں کر کے اپنے ساتھیوں کو خروج کروانا بہت زیادہ. ورنہ اس وقت 70-80% خود مسلمان ڈرا ڈرا گھر میں بیٹھا ہے. بھائی موت، ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا. موت تو آنی ہی آنی ہے. ڈر کے بیٹھو، پہاڑ کی کوہ میں جا کے چھپ جاؤ، کیا موت نہیں آئے گی؟ وہاں بھی موت آئے گی. آؤ بھائی، آپ نکلنے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی ہم سب کے لیے بات بہت اہم اور ضروری ہے. دیکھیے ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ہمیں کام کرنا ہے حکومت کے قوانین کی مخالفت کے بغیر. جو حکومت بولی اس کو ماننا ہے، لیکن کام کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے. حکومت کہہ رہی ہے فاصلے سے رکھو تو بھئی ٹھیک ہے، فاصلے سے بیٹھ کے کام کریں گے. حکومت کہہ رہی ہے ماسک لگاؤ، ٹھیک ہے ماسک لگائے کام کریں گے، کام نہیں چھوڑیں گے. یہ چیز آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اپنی مسجدوں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے ساتھیوں کے بعد ذہن نشین کرائیں اور ان کو کہیں کہ بھئی اب آپ کو جماعتوں میں نکلنا ہے. جماعتیں بھی نکل رہی ہیں اس لیے کہ حکومت کی طرف سے اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے نکلنے میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. زیادہ مجمع جمع نہیں کرنا تو نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں. بھئی روزانہ مسجد میں جماعت کتنا مجمع جمع ہوتا ہے؟ 500,000 جمع ہوتا ہے کیا؟ نہیں، 10 20 50 اتنی اجازت ہے ہی ہے، اتنا کریں گے. تو اس کے لیے خود ہمارے علماء کرام اپنی عوام الناس کی ہمت افزائی کے لیے شروزہ جماعتیں بنائیں، یا صرف علماء کی بنا لیں، یا نہیں تو عوام کو بھی ساتھ رکھ لیں. 5 آدمی 6 آدمی کی جماعتیں بنائیں اور مسجدوں میں جا کر خوب کام کریں اور ہر ایک کی ذہن سازی کریں، اس کو سمجھائیں. اس کی بہت ضرورت ہے اور یقیناً ضرورت ہے. اور اس لیے کہ امت کی ایمان کی اور دین کی سطح ایک نہیں ہے. ہر آدمی اپنی سطح کے حساب سے سوچتا ہے. اور علماء کے لیے تو اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کون ہو سکتا ہے علماء سے زیادہ؟ جو اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ کو جانتا ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے. تو ان کا تو ایمانی سطح، ان کا تعلق تو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اب جب یہ کہیں گے تو امت مانے گی بھی. تو اس کے لیے اب اس بات کو خصوصیت سے چلائیں کہ جو ہے نا خود ہم بھی اپنے آپ کو فارغ کر کے جماعتیں نکالیں اور اپنے حلقوں میں تشکیلیں کر کر جماعتیں بنائیں اور جماعتوں میں لوگوں کو بھیجیں. الحمدللہ آج جوڑ ہوا تھا، بہت سارے ساتھی جمع ہوئے تھے، عزائم بھی بہت ہوئے ہیں 4 مہینے کی اور چلے کی جماعتوں کے. اب ہم سب کی ہمت افزائی رہی تو اس سے زیادہ جماعتیں نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ اپنا نام پیش کر دیں. ہاں حضرت مولانا زبیر صاحب کا نام لکھیں سب سے پہلے. اب آپ بتائیں. مولانا ذاکر صاحب بھی تیار ہیں، مولانا محبوب صاحب بھی تیار ہیں. 3 ہو گئے. چلیے اور بتائیں، جلدی جلدی بتا دیں.
ماشاء اللہ. بھی بہت سارے علماء یہاں نہیں بھی آئے ہوں گے, ان تک بات پہنچائے, ان تک بات کر لیں. کیا مولانا بشیر الدین صاحب تیار ہے؟ الحمدللہ تیار تو سبھی ہیں یہ, ماشاء اللہ. 10 ہو جائے 12 ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, بہت تعلق ہے آپ کے پاس, منڈلا بھی بہت ہے. آپ حضرات نے فرما رہے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب